بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ ایک گاؤں کا لڑکا رحیم اور ایک فقیر کی کہانی ہے۔ رحیم اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ جھونپڑی کی دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت پر پرانے تنکوں کا سائبان تھا۔ سردی کی راتوں میں ہوا ان تنکوں سے گزرتی اور ان کی کمزور جسموں کو کپکپا دیتی۔ رحیم کا بچپن خوشیوں سے خالی نہ تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے جو گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ وہ دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنی کمائی سے گھر لاتے۔ رحیم اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک عام لیکن سکون بھری زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک حادثہ ہوا۔ ایک دن جب رحیم کا باپ کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک بے قابو بیل اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے رہے، لیکن بیل کے سینگوں کی ضرب نے ان کی جان لے لی۔ یہ حادثہ نہ صرف رحیم کے لیے بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی ایک تباہ کن سانحہ تھا۔ رحیم کے والد کی موت کے بعد غربت ان کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ماں کے آنسو کبھی خشک نہ ہوتے اور رحیم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس مشکل زندگی کا سامنا کیسے کرے۔ والد کے جانے کے چند مہینوں بعد رحیم کی ماں بیمار رہنے لگی۔ گاؤں میں کوئی اسپتال نہ تھا اور جو طبیب تھے وہ بہت مہنگے تھے۔ رحیم اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی تعلیم چھوڑ دیتا ہے اور کام کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن اس کی عمر اور جسمانی طاقت اتنی نہیں تھی کہ کوئی اسے کام پر رکھتا۔ گاؤں کی بستی میں زندگی ہمیشہ مشکل تھی۔ زیادہ تر لوگ خود اپنی ضرورتوں میں پھنسے ہوئے تھے اور کسی کو دوسروں کے مسائل کی پرواہ نہ تھی۔ اگر کوئی مدد کرنے کی بات کرتا بھی تو وہ صرف ہمدردی کے چند الفاظ تھے، عمل نہیں۔ رحیم کی ماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی مشکل سے کچھ ہوتا۔ اکثر رات کو دونوں بغیر کھائے سو جاتے۔ ایک دن رحیم اپنی ماں کے لیے دوا خریدنے کے پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شہر کے بازار کے قریب ایک چوراہے پر بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ بے بسی کے عالم میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک فقیر وہاں سے گزرا۔ فقیر کے پاس ایک لاٹھی تھی اور اس کی داڑھی سفید تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون کا ایک عجیب سا رنگ تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فقیر نے رحیم کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹے، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے غمگین بیٹھے ہو؟ فقیر نے نرمی سے پوچھا۔ رحیم نے اپنے دل کی ساری باتیں فقیر کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کی بیماری، باپ کی موت اور غربت سے کس قدر پریشان ہے۔ فقیر نے رحیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ صبر کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ مشکلات کا حل جلد ہی تمہارے سامنے آئے گا۔ فقیر نے اپنی جھولی سے ایک روٹی نکالی اور رحیم کو دی۔ یہ لو، آج کی بھوک مٹاؤ، لیکن یاد رکھو تمہیں ہار نہیں ماننی۔ اللہ پر یقین رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو۔ رات کے وقت جب رحیم گھر واپس پہنچا تو اس کی ماں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ فقیر کی دی ہوئی روٹی نے اس کی ماں کے پیٹ کی بھوک تو مٹا دی، لیکن اس کی بیماری کے لیے دوا ضروری تھی۔ رحیم نے دل میں فقیر کی بات کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میری ماں کو شفا دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس کی خدمت کر سکوں۔ اس کے بعد وہ رات بھر جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی دوبارہ کام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اگلے دن حالات مزید بگڑنے لگے۔ محلے کے مالک مکان نے کرایہ نہ دینے پر انہیں جھونپڑی خالی کرنے کی دھمکی دی۔ اگر اگلے ہفتے تک کرایہ نہ دیا تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ رحیم کو یہ سن کر شدید صدمہ ہوا۔ وہ بازار کے قریب مختلف دکانوں اور ہوٹلوں پر کام مانگتا رہا، لیکن سب اسے اس کے کمزور جسم اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے رد کر دیتے۔ آخر کار وہ تھک ہار کر اسی جگہ جا بیٹھا جہاں گزشتہ دن فقیر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچانک فقیر دوبارہ وہاں نمودار ہوا۔ بیٹے، آج کیسا دن گزرا؟ فقیر نے پوچھا۔ رحیم نے اپنی پریشانیوں کو ایک بار پھر اس کے سامنے رکھا۔ فقیر نے سکون سے کہا،
اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہار ماننا تمہارے لیے نہیں ہے۔ کل ایک نیا دروازہ کھلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھروسہ رکھو اور اپنی کوشش نہ چھوڑو۔ اگلی صبح رحیم نے فقیر کی بات کو دل میں بٹھا کر ایک ہوٹل میں کام کے لیے درخواست دی۔ ہوٹل کا مالک حاجی صادق ایک سخت مزاج لیکن رحم دل شخص تھا۔ اس نے رحیم کو دیکھا اور کہا، تمہیں کام تو دوں گا، لیکن یاد رکھو یہاں محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ رحیم نے فوراً حامی بھر لی۔ کام زیادہ اور اجرت کم تھی، لیکن یہ اس کی زندگی کا پہلا قدم تھا۔ وہ صبح سے شام تک برتن دھوتا، ہوٹل کی صفائی کرتا اور کبھی کبھی گاہکوں کو کھانے کی چیزیں پہنچاتا۔ رحیم نے اپنی پہلی اجرت سے ماں کے لیے دوا خریدی۔ جب وہ دوا لے کر گھر آیا تو ماں کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یہ الفاظ رحیم کے لیے حوصلے کا باعث بنے۔ کئی دن بعد فقیر نے رحیم کو دوبارہ دیکھا اور اس سے حال پوچھا۔ رحیم نے اپنی پیش رفت بتائی تو فقیر مسکرایا اور کہا، اللہ تمہیں مزید کامیابیاں دے گا، لیکن یاد رکھو کامیابی حاصل ہونے کے بعد بھی عاجزی نہ چھوڑنا۔ رحیم کا کام مشکل تھا، لیکن وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی محنت کو دیکھ کر حیران ہوتے، لیکن کئی لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے۔ یہ لڑکا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک شخص نے کہا۔ رحیم نے ان باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی کوشش جاری رکھی۔ حاجی صادق نے ایک دن رحیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، لگتا ہے تمہارے اندر کچھ خاص بات ہے۔ میں تمہیں ہوٹل کے کیش کاؤنٹر پر کام کرنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو ایمانداری اور محنت شرط ہے۔ رحیم نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھائی۔ حاجی صادق اس کی لگن اور سچائی سے بہت متاثر ہوا اور اسے مزید ترقی کے مواقع دینے لگا۔ اب رحیم کو اپنی ماں کے لیے بہتر علاج کروانے اور مکان کا کرایہ دینے کی امید نظر آنے لگی تھی۔ فقیر سے ملاقاتیں جاری رہیں اور وہ ہر بار رحیم کو دعاؤں کے ساتھ حوصلہ دیتے۔ رات کے سناٹے میں جب رحیم اپنی ماں کے بستر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی کی گزشتہ چند مہینوں کی مشکلات کو یاد کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ فقیر کی دعائیں اور اس کی اپنی محنت رنگ لانے لگی ہیں۔ ماں کی حالت بہتر ہو رہی تھی اور حاجی صادق کے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے اس کی زندگی میں کچھ استحکام آ چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ رحیم کی ایمانداری اور محنت نے حاجی صادق کا دل جیت لیا تھا۔ حاجی صادق نے رحیم کو نہ صرف کیش کاؤنٹر پر بٹھایا بلکہ گاہکوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ذمہ داری بھی دے دی۔ رحیم، یہ کاروبار تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ دیکھنا کہ تم اس اعتماد پر پورا اترتے ہو یا نہیں، حاجی صادق نے کہا۔ رحیم نے پوری لگن کے ساتھ کام کیا۔ وہ نہ صرف گاہکوں کو خوش رکھتا بلکہ ہوٹل کی صفائی اور دیگر معاملات کا بھی خیال رکھتا۔ گاہک اس کی شائستگی اور خلوص کے معترف ہونے لگے۔ رحیم اپنی کمائی کا زیادہ حصہ اپنی ماں کے علاج پر خرچ کرتا۔ ماں کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور اس نے دوبارہ خود سے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ رحیم، تم نے میری زندگی بچا لی، ماں نے ایک دن کہا۔ یہ سن کر رحیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ایک دن جب رحیم حاجی صادق کے ہوٹل کے لیے سامان خریدنے بازار گیا تو وہی فقیر اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ملا۔ فقیر کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ہمیشہ رحیم کو حوصلہ دیتا تھا۔ بیٹے، کیسا چل رہا ہے؟ فقیر نے پوچھا۔ بابا، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی دعاؤں اور رہنمائی سے میری زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ فقیر مسکرایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ یاد رکھو، جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ اللہ کی امانت ہے۔ رحیم نے فقیر کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک خواب دیکھا۔ میں ایک دن اپنا ہوٹل کھولوں گا جہاں غریبوں کو بھی عزت کے ساتھ کھانے کو ملے گا۔ یہ خواب اس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔
रहीम की तरक्की से कई लोग हसद करने लगे थे। हाजी सादिक के कुछ पुराने मुलाजमीन जो रहीम की तरक्की से नाखुश थे, इसके खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने हाजी सादिक को ये बावर कराने की कोशिश की कि रहीम ईमानदार नहीं है और वो होटल के पैसे चोरी कर रहा है। एक दिन हाजी सादिक ने रहीम को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, रहीम, क्या ये सच है कि तुम मेरे पैसे चोरी कर रहे हो? रहीम को ये सुनकर शदीद धचका लगा। उसने निहायत आजिज़ी से कहा, हाजी साहिब, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी बेईमानी नहीं की। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मेरा हिसाब किताब चेक कर सकते हैं। हाजी सादिक ने खुद तहकीकात की और पता चला कि रहीम बेकसूर है। इसके बाद हाजी सादिक ने न सिर्फ इन साजिशी मुलाजमीन को निकाल दिया बल्कि रहीम पर मजीद एतमाद करते हुए इसे होटल का मैनेजर बना दिया। मैनेजर बनने के बाद रहीम ने होटल के निज़ाम को बेहतर बनाया और उसकी आमदनी बढ़ा दी। हाजी सादिक ने खुश होकर रहीम को कहा, बेटे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोग तुम्हारे जैसे ईमानदार देखे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस होटल को अपना समझकर चलाओ। रहीम ने यह मौका गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। वो रोज़ाना कुछ खाने के पैकेट तैयार करवाता और उन्हें बस्ती के गरीब लोगों में तकसीम करता। एक दिन फ़कीर ने रहीम को कहा, बेटे, तुम्हें अल्लाह ने जो मकाम दिया है इस पर गुरूर न करना। हमेशा याद रखो कि ये सब अल्लाह की दीन है। जब भी तुम किसी परेशान हाल इंसान की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हें मज़ीद बरकत देगा। ये कहकर फ़कीर चल दिया। रहीम की कहानी एक सबक है कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ मादी दौलत में नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत और सच्चाई के रास्ते पर चलने में है। वो जानता था कि अल्लाह की रज़ा ही सबसे बड़ी कामयाबी है और उसका हर अमल उसके इसी मकसद के तहत था। फ़कीर की दुआओं ने इसकी ज़िंदगी को नया रास्ता दिखाया और वो हमेशा याद रखता था कि कामयाबी इंसानियत की खिदमत में ही छपी हुई है। ये कहानी रहीम की कामयाबी, सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की खिदमत की एक मिसाल पेश करती है। इसका पैगाम यह है कि अल्लाह के रास्ते पर चलकर और दूसरों की मदद करके इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पर इस्लामी वीडियो अपलोड होती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।